بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. آج کے پروگرام سے پہلے میں سب سے پہلے افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس ملک پاکستان کی کہتے ہیں نا کہ فرض ادا کیا. میں کہتا ہوں کہ فرض نہیں ادا کیا, اس دھرتی ماں کا قرض ادا کیا. آج اگر ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہی وردی ہے جس کو لوگ پتہ نہیں کس ناموں سے یاد کرتے تھے, لیکن جس طرح سے جنرل سید عاصم منیر صاحب نے افواج پاکستان کے لیے پلاننگ کی, جس طرح سے انہوں نے افواج پاکستان کو, چاہے وہ فضائیہ ہو, چاہے وہ نیوی ہو, چاہے وہ آرمڈ فورسز میں سے کوئی بھی یونٹ ہو, جس طرح سے انہوں نے پلان کر کے اس ملک پاکستان کا وقار پوری دنیا کے اندر اس گرین پاسپورٹ کی ایک بار پھر ویلیو کو اجاگر کیا ہے, اس کے لیے پوری افواج پاکستان کو ہماری آج کی پوری ٹرانسمیشن اور جو ہمارے گیسٹ ہیں سب کی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. بات کی جاتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی. اگر خاتون امپاور ہوگی, اگر میں دنیا کے داناؤں کے اقوال کی بات کروں تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی ماں دے دیں, میں آپ کو پڑھی لکھی نسل دوں گا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا خالی ایجوکیشن ڈگریوں کا نام ہے یا کہ اخلاقی اقدار بھی اس میں کوئی اپنی ویلیوز رکھتی ہیں؟ آج اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وومن امپاورمنٹ اور کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. واقعی عورت کو امپاور کرنے کے لیے آج کی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جس میں بات کی جاتی ہے کہ میل ہی زیادہ اس میں ڈومینیٹ کرتے ہیں, کہا یہ جاتا تھا پہلے کہ شاید عورت جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے تو وہ کام نہیں کر سکتی, بٹ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں, اس ایرا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, کیا یہاں پر جسمانی اس طرح سے فزیکل اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے یا ٹیکنالوجی کی پاور کے اوپر ہم دنیا کا ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس میں کسی بھی جینڈر کی کوئی قید نہیں ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے امپاورمنٹ کے اوپر, خاص کر کے وومن امپاورمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن کی. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہ امپاورمنٹ کو کسی اور سمت لے جاتا ہے, میرا جسم میری مرضی. یہ کیا کوئی امپاورمنٹ ہے یا کہ دین سے دوری کی باتیں ہیں؟ آج میں ان پروفیشنل خواتین سے بات کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ آج کی جنزی کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہیں اور پھر اس امپاورمنٹ کے پیچھے انہوں نے کیا اسٹرگل کی, کس طرح سے آج انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر جس کو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا نام دیا جاتا ہے اپنا ایک مقام بنایا. تو میں آج کے پینل کو ویلکم کروں گا. میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے ہیڈ آف ایچ آر ہیں, ایک نجی کمپنی میں ایک اپنا مقام رکھتی ہیں, اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر آج وہ کیا کہیں گی. میں ویلکم کروں گا مس ہمنا التماش یوسف صاحب کو. السلام علیکم ہمنا, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں. میں اپنی دوسری مہمان کو ویلکم کروں گا جو کہ جس طرح سے وومن امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو یقیناً وہ بھی ایک صنف نازک ہیں, ہیڈ آف ایچ آر ہیں ایک نجی کمپنی کی. میں ان کو بھی ویلکم کروں گا, مس ذکیہ حق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذکیہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ, آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا, ہمیں بھی زحمت دی یہاں پہ اپنے بیان کرنے کے جی الفاظ. بہت شکریہ آپ کا. میری آج کی تیسری مہمان بنت ہوا, وہ بھی آج اس امپاورمنٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گی. میڈیا سے بیک گراؤنڈ رہا, ایچ آر فرمز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, دنیا کو گہری نظر سے دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت وومن امپاورمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ بیسکلی کس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. میں ویلکم کروں گا مس انم ناصر صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ, آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے بہت تشریف شکریہ لائیں. آپ کا مجھے بلانے کے لیے. میں سٹارٹ لوں گا اپنے برابر سے, مس ہمنا سے. ہمنا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وومن امپاورمنٹ کی بہت بات کی جاتی ہے, بیسکلی وومن امپاورمنٹ ہے کیا؟ وومن امپاورمنٹ ہمارے یہاں جو ہے بہت کبھی کبھار جیسا آپ نے بولا نا, اچھائی میں بھی لی جاتی ہے, غلط میں بھی لی جاتی ہے. وومن امپاورمنٹ میرے حساب سے یہ ہے کہ ایک عورت کو کانفیڈنس دینا, ایک عورت کو اپنی ساری جائز خواہشات کو پورا کرنے دینا اور اس کو اس مقام پہ پہنچنے دینا جو اس کا حق ہے, جس کے حقائق ہیں, اس کو ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں. جس میں آپ کے معاشرے کی تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. اس میں صرف ایک نہیں ہے,
آپ صرف ایک خاتون کا نہیں ذکر کر سکتے, اس میں مرد حضرات کا بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا خواتین کا ہے. جب مرد حضرات آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جب ایک سوسائٹی ساتھ مل کے کسی خاتون کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, تو وہ آج میرے اور ان سب کی طرح ایک جگہ بیٹھ کے اپنا مقام بنا سکتی ہیں, اپنی بات کر سکتی ہیں. جی میں ذکی آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے ہمنا نے بڑا اس کا ایک ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی. بیسکلی وومن امپاورمنٹ کی بات تو ہم سب کرتے ہیں, سب جگہ پہ سنائی دیتی ہے, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وومن امپاور. کیا دل سے وومن کو ایکسیپٹ کرتی ہے یہ سوسائٹی؟ ہم خاتون کہیں کسی جاب کے لیے نکلتی ہے, کالج یونیورسٹی جاتی ہے کوئی بیٹی لڑکی, اس کو ہم کتنا ایکسپوجر دیتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے سوسائٹی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کو کس طرح کی وائبز آتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ عورت کی جو سکس سینس ہوتی ہے خاص کر کے اسپیشلی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, اس کو بہت پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھے کوئی فیور بھی دے رہا ہے بندہ تو اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں عورت کو وہ مقام حاصل ہے جس امپاورمنٹ کی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا, اس چیز پہ اگر میں بات کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے بہت مشکل ہوتا تھا وومن کو اس انڈسٹری میں پروفیشنلی اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور ان ہونے کے لیے. ایون ابھی بھی کچھ فیلڈ ایسی ہیں جہاں پہ اگر کہا جائے کہ وومن وانٹس ٹو اپلائی, وومن وانٹس ٹو گیٹ ان, تو وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ وائی مین آر انف ٹو ڈو دیٹ جاب. لیکن اب یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو اپنانا شروع ہو گئے ہیں, لوگ اس چیز کو ایکویلٹی دینا شروع ہو گئے ہیں کہ یس, اف دے آر لرننگ, دے وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ آن دیئر اون, وی شوڈ گیو دیم چانس آن دیئر. دے ہیو اے روم کہ وہ دیتے ہیں, ٹائم بھی دیتے ہیں, اس کو موقع بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے آپ کو اجاگر کر پائے. اچھا, پرائیویٹ کمپنیز میں جہاں بات کی جاتی ہے تو بینگ اے گرل, فیمیل ہونے کے ناطے ایڈوانٹیج ملتا ہے؟ اگر سی وی جمع کرایا کسی میل نے بھی فیمیل نے بھی, تو وہاں کوئی ایڈوانٹیج ملتا ہے یہاں کا گرل اور فیمیل ہونے کا؟ اٹ ڈیپینڈز آن دا رول. فردر یہ ہے کہ بہت ساری اب آرگنائزیشنز نے یہ چیز چھوڑ دی, کیونکہ ظاہر بات ہے ہر جگہ بائسنیس اور ان چیزوں کو بہت وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایکویلٹی پہ بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. ایون ہمارے لاز میں بھی ایک پرٹیکولر پرسنٹیج ریشو کر دیا گیا, کتنا پرسنٹ آپ فیمیل امپلائمنٹ کر سکتے ہیں, کتنا پرسنٹ میل امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن رولز تو ہمارے یہاں صرف بننے کے لیے ہوتے ہیں, ایگزیکیوٹ کہاں ہوتے ہیں؟ فالو بھی ہو رہے ہیں, بہت جگہ فالو ہو رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ ہاں نہیں, رول ہمارے یہاں فالو بھی ہو رہے ہیں. Obviously being a HR, ہم اپنی کمپنی میں وہ چیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں پتا ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ آن دوز رول, کہ بعد میں ہمارے بینگ اے گرل بھی ہمارے اوپر کوشچن نہ ہو کہ عورت ہی عورت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, تو وہ ہمارے اوپر بھی کوشچن مارک نہ ہو. اور ہم وہ روم رکھتے ہیں کہ میلز کا بھی اتنا روم ہے, فیمیلز کا بھی ہے, تو بوتھ آر ایکولی کہ وہ اپلائی کریں. وی ول کنسیڈر ایکویلٹی. میں انم کو بھی شامل گفتگو کروں گا. انم, دونوں خواتین نے ایک اچھا پازیٹیو بنیاد رکھی آج کے پروگرام کی کہ نہیں واقعی خواتین کو جو ہے وہ اکنالج بھی کیا جاتا ہے, ان کو روم بھی ملتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. آپ میڈیا کا بھی ایکسپیرینس ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں واقعی ایسا ہے؟ سوسائٹی دیتی ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے, وہ جس چیز کی ایلیجیبل ہے اس خاتون کو وہ چیزیں ملتی ہیں؟ دیکھیں سر, وومن امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. دا پوائنٹ از دیٹ اوکے, وہ آپ کو گھر سے جتنا کانفیڈنس ملتا ہے, آپ کی مدر ہوتی ہیں, آپ کے فادر ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو فادر کا رول ہوتا ہے, بیکاز وہ اسٹرانگ ایز اے مین ہوتے ہیں. وہ ایز اے وومن آپ کو بیٹی کی طرح جس طرح سپورٹ کرتے ہیں, یا تو وہ ایک سینیریو ایسا ہوتا ہے وہ آپ کا لائف ٹائم شروع سے آپ کے ذہن میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں, بھائی تم نے انٹر کے بعد شادی کرنی ہے. ایک یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن چیز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی چیز کیا آتی ہے, وہی فادر کا ایک رول جو میں نے اپنے گھر میں دیکھا, میں نے اپنی جو چیزیں کی, میں اگر ایگزامپل دوں تو دے سیڈ پہلے کچھ کرنا ہے, تم نے کریئر میں کچھ کرنا, اس کے بعد تم نے کچھ آگے شادی کا سوچنا ہے. دس از دا, یہ دو سوچیں ہیں, اور یہ سوچیں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, جب یہ دو سوچیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں, اسی طرح سے اب ہم اگر آفس کارپوریٹ ورلڈ میں جاتے ہیں, میڈیا ورلڈ میں جاتے ہیں, واٹ ایور, سوچ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی فرسٹ میں جب میں شروع میں انٹرویوز دیتی تھی تو مجھ سے زیادہ تر کوشچن یہ کیا جاتا تھا, آپ میرڈ ہیں؟ تو آئی سیڈ نو. بٹ وہ مجھ سے سامنے سے کوشچن کرتے تھے, کیوں اب تک کیوں نہیں؟ دس واز مائی پرسنل میٹر, یہ میرا اپنا خود کا پرسنل میٹر ہے. تو ان کی ایک سوچ اٹک جاتی تھی جا کے کہ یہ شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے, یہ جاب کر رہی ہیں, کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اسی سچویشن میں مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, جن کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اور ان میں زیادہ تر کردار مردوں کا ہی ہے, ٹو بی آنےسٹ. اگر ہم جی بہت زیادہ, ایون اگر آئی سیڈ کہ میں وہاں نہیں جا سکتی, کچھ ایشو ہے, تو اوکے فائن, ہم کر لیں گے, نو وریز. تو میں زیادہ تر اپنے ارد گرد یہ سنتی تھی مرد حضرات سے کہ آپ کو سپورٹ ملتی تھی. اب وومن امپاورمنٹ کی بات ہے تو اس کا کچھ لوگ بڑا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وومن امپاورمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ
کا empowerment کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی حاصل کر لیں, نو. empowerment کا مطلب ہے کہ آپ کو کتنی پاور ہے, اپنا آپ کو کتنا پتا ہے, اس کو آپ کیسے یوز کریں گے. دس واز دا تھنگ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سر کہ وہ وومن امپاورمنٹ ہے تو اگر مجھے یہ پوزیشن چاہیے تو مجھے چاہیے بیکاز آئی ایم اے وومن. نو, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میں ایلیجیبل بھی ہوں نہیں ہوں, کرائٹیریا ایگزیکٹلی, بٹ میں وومن ہوں, آئی وانٹ دس. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو بات کی تھی, سوری ٹو سے, وہ کوشچن سے ہٹ کے کہ میرا جس سے میری مرضی ایک لوگو جو تھا وہ فیمنسٹ تھا. سر فیمنسٹ کا مطلب لوگوں کو یہاں پتہ ہی نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف فیمنسٹ. فیمنسٹ کی ڈیفینیشن بہت پہلے ہی بتا دی گئی تھی اسلام کے اندر کہ آپ کی پاور اللہ نے آپ کو اسلام نے کیا دی ہے. This is the thing. وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ ایک طبقہ بالکل الگ ہے, ہم اس کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. بالکل آج ہم ان کی بات کریں گے جو پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے لیکن بڑھنے وہ جا رہے ہیں. طبقہ جو ہوتا ہے وومن امپاورمنٹ میں اگر ہم ذکر کریں, وہ اپنے آپ کو وومن امپاورمنٹ کہتا ہے. نو, وہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, وہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہے. وہ آپ ایک ٹائم سب جمع ہو کے صرف مردوں کو گالیاں دینے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بیکار اور معذرت کے ساتھ بڑی اس میں کہوں گا مردوں کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا. ہمنا کی طرف بڑھوں گا. جس گاڑی میں سر وہ آتے ہیں ان کے باپ کی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, یہ یاد رکھیے. ہمنا جس طرح سے بڑی اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی انم نے کہ جب میں انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ پرسنل سوال پوچھتے ہیں, آپ میرڈ ہیں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آرگنائزیشن کو کسی بھی انڈیویجول کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں پتا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم اس چیز کو نہیں انکریج کرتے. اب جس طرح انہوں نے بتایا, زکیہ نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے رولس اینڈ ریگولیشنز میں آ چکی ہیں. تو ایچ آر اب جو پریکٹس کرتا ہے نا, وہ پرسنل سوالات کے اوپر نہیں کرتا. آپ ایلیجیبل ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ نے شادی کی ہے, نہیں کی ہے, میڈیکل پرپز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کہ میڈیکل انشورنس کی سکتے ہیں. لیکن یہ پوچھنا کیوں نہیں کی, یا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوا ہے, دیٹس نان آف آور بزنس. نہیں دیکھیں نا, جب کارپوریٹ کلچر کو پروان چڑھانے کی بات کی جاتی ہے, کارپوریٹ کلچر میں ہیومن بینگ ایز اے ہیومن بینگ ان کو امپلائیز کی ہر چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کہاں ہمیں اس میں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کسی شوق میں ہے, اس کو مینٹلی طور پہ وہاں سے اگر نکالنا ہے, تو جب تک اس کو سچویشن ہی نہیں پتا ہوگی تو کیسے نکالیں گے. اس کی میں مثال دیتی ہوں, جس طرح آنند نے بات کی نا کہ انٹرویو پہ فوراً سے پوچھ لیا. انٹرویو میں ہم کہیں نہیں پوچھتے. ہاں, لیکن ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مشکل سے گزر رہے ہیں, جو خواتین ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی گھریلو مسئلہ ہے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اور اگر ہمارے نہیں, یہ تو آفٹر ہائرنگ کی بات کر رہے ہیں. دیکھو میں بات کر رہا ہوں ہائرنگ کے وقت. اگر دیکھیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی, دیکھیں آفس کا کام ہے نا, وہ آپ سکھا دیں گے, لیکن اگر وہ ویلیوز کیری کر کے نہیں لے کے آ رہا نا, تو ویلیوز نہیں سکھائی جا سکتی. تو اگر وہ کسی ایسے ٹراما میں, کسی ایسے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے جس کے ساتھ وہ ہر وقت دو کشتیوں میں سوار ہے, مینٹلی طور پہ وہ کہیں اور ہے, فزیکلی وہ آفس میں ہے, تو وہ کیسے پرفارم کرے گا؟ نہیں, بالکل پرفارمنس بھی افیکٹ آئے گا. اور پھر ہائرنگ کے وقت دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح پہلی بات کری تھی کہ ہم لوگ کیا کلچر دیکھ کے ہائر کیا تھا, ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایجنسی اور مینیجر سے ہمیں کوئی قرض نہیں, آپ اس قابل ہیں اور آپ کلچر فٹ ہیں. کلچر فٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ویلیوز ہماری ویلیوز ملتی ہیں. مطلب وہ تو آپ نے اس کے سی وی پہ دیکھی نا کہ یہ بندہ کیا کرتا رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, اب آپ نے ہماری بات ہو رہی ہے, انم کی بات ہو رہی ہے, ہم فیمنزم کی بات کر رہے ہیں, ہم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر میری اور آپ کی بات میں کوئی تنازع آ جائے گا, کانفلکٹ رائز ہو سکتا ہے. ہمارا کلچر اسی بنیاد پہ بنا ہے. ہمارے ویمن امپاورمنٹ کو جو جس بھی آئی تھنک اب جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اس چیز کو فوکس کرتی ہیں کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف ہائرنگ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ, ان کی جو تنازع ہے, تنازع کہیں بڑھ نہ جائے, ان کی جو خیالات ہیں وہ ہمارے خیالات سے کتنے مختلف ہیں. کانفلکٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو ابھی سے جو ہے نا ابھی سے ریزالو کر لیا جائے. اب اگر کوئی ٹرامیٹائز ہے کسی گھریلو وجہ سے, کہ اس کے فائنینشیل کنڈیشنز برے ہیں لیکن اس کا اسکل سیٹ اچھا ہے, تو میں صرف اس لیے کہ اس کے فائنینشیل کنڈیشنز برے ہیں تو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کروں گی نا, میں اس کو آن بورڈ لوں گی. اور اگر میں آن بورڈ نہیں لے سکتی تو ایٹ لیسٹ اس کو انٹرویو والے دن, انٹرویو کے دن جس دن وہ آیا, اس کو کچھ نہ کچھ سکھا کے ضرور بھیجوں گی کہ بیٹا نیکسٹ ٹائم اگر آپ کہیں جائیں تو یہ سوال کا جواب یہ دیجیے گا, اگر آپ کہیں جائیں تو اس سوال کا جواب اس طرح دیجیے گا. اور یہ پاکستان کی تمام کمپنیز کے ہیڈ آف ایچ آر ایسے ہو جائیں اتنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ, تو بڑی مجھے خوشی ہوگی. میں زکیہ آپ کی طرف بڑھوں گا. میں نے اپنے انٹرو میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا ڈگریاں جو ہیں وہ واقعی ہمیں شعور دیتی ہیں, شعوری طور پہ ہمارا کوالیفائڈ ڈگریوں کی بیس کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے, یا وومن پاور کی جو بات کی تھی انم نے کہ گھر سے فیملی کی ویلیوز بھی بڑی میٹر کرتی ہیں, تو کیا کم پڑھی لکھی خواتین ان فیملی ویلیوز کو زیادہ اچھے طریقے سے کیری کرتی ہیں یا زیادہ ایجوکیٹڈ خواتین؟ اس میں بھی دو رائے کی طرح ہی بات ہے کہ اب آپ دیہات کی عورتیں دیکھیں تو کیا وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے پرووک نہیں کرتی کہ پڑھو؟ بالکل ایسا ہی ہے, وہ بھی تو ان پڑھ ہیں. دنیا کا کوئی بھی ماں باپ جیسا بھی ہوگا وہ کوشش کرے گا میرے بچے مجھ سے آگے. اب دیکھیں اس میں ڈگری تو نہیں ہے نا, لیکن ایک ماں کا ہے نا کہ جو مجھے ایکویلٹی نہیں ملی میری بیٹی کو ملے, میری بیٹی اس غلطی میں نہ آئے جو میرے ساتھ ہوئی, وہ پڑھے وہ بڑھے. اب
वहां से भी ये चीज सोच आ रही है. इवन हमारे भी जो पेरेंट्स हैं, दे आर इक्वली ट्रीटिंग अस इक्वली, कि बेशक भाई है बेशक बहन है, भाई को अगर हमें कहा जाता है कि आपने घर सीखना है, घर के काम सीखने हैं, आपने घर चलाना है बाद में, तो हमारे भाइयों को भी सिखाया जा रहा है कि जरूरी थोड़ी कि अगले घर की जो आएगी वो ही ये सारे आपका काम बिगड़ा करे. हुआ बेटा वो अपनी बेटी भेज के उसको Exactly. जाना ठीक करे, यकीनन, अपने बेटे की यकीनन, तरबियत भी बिल्कुल करे. अपने बेटे की चलिए, तरबियत मुझे एक और जरूरी ब्रेक का है. इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन की भी बड़ी ज़रूरत है, उस पर भी डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करने की कोशिश कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट और क्वालिटी एजुकेशन के लिए. मेरे साथ आज वो एम्पावर्ड खवातीन बैठी हैं, खवातीन भी क्या हैं, लड़कियां कहूँगा मैं, कि जो इस वक्त किसी न किसी स्टेज पे अपने आप को मनवा के बैठी हुई हैं. मैं चलूँगा अनम की तरफ. अनम, आपने पहले ये कहा था कि मर्दों की आपको काफ़ी सपोर्ट रही. बिल्कुल. वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, क्या औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करती है? देखिए सर, आज के टाइम पे जो चीज़ मैंने देखी है, मतलब मुझे प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई 11 साल हो गए, तो उन 11 सालों के अंदर जो चीज़ मैंने फेस करी स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो मुझे खवातीन कम सपोर्टेड नजर आई मुकाबले मर्द के, जो मैंने आपसे पहले क्लियर किया. ना मैं उसी वक्त मेंशन कर देती कि औरत ने भी सपोर्ट उतना ही किया जितना नहीं. उसमें क्या होता है कि वो जो ग्रुपिंग सिस्टम होता है, HR नोज वेरी वेल अबाउट दैट, कि वो जो ग्रुपिंग सिस्टम होता है ना, वो बहुत डैमेज करता है सामने वाले इंसान को, Okay. चाहे वो मर्द हो या औरत हो. इस चीज को मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ दोनों मामलात में. वो ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है ना, या तो वो आपकी जॉब खाने के चक्कर में बैठा रहता है कि ये यहाँ पे कैसे, क्योंकि बिकॉज शी इज परफेक्ट, ही इज परफेक्ट. मर्द अक्सर मैंने चीज देखी है, इस ग्रुपिंग सिस्टम का जो मैंने मेन पार्ट देखा है वो वुमेन्स ही होती है. आप ये चीज आप HR से इसलिए पूछ सकते हो कि HR नोज एवरीवन, वो सबको जानता है, उसको पता होता है कि HR तो जो है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की माँ होती है. बिल्कुल उसको सारे ऐसा ही बच्चों है, के बारे में पता होता है कौन क्या कर सबको रहा है. पता होता है मेरा ये वाला बच्चा कैसा है, ये कैसा है, इसकी तरबियत अभी मुझे करनी है, इसकी हो चुकी है. तो ये चीज होता है. तो आपका जो सवाल है, तो उसमें मैं ही बोलूंगी कि बहुत कम थी औरतें जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. मुझे ज्यादातर उनसे टॉक्सिक एक फीलिंग ही आई हमेशा. लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसी खवातीन है जो आज तक मेरे साथ है, चाहे वो मेरी अम्मी से आप शुरुआत कर लें, मेरी मामी है, शी इज वेरी देखिए, सपोर्टिव. माँ जो है वो तो उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं ना. अल्लाह पाक ने जब दुनिया में ये कहा कि मैं 70 माओं से ज्यादा, इससे बढ़ के तो कोई और मिसाल हो ही नहीं सकती ना. माँ का मोहब्बत नाम की. इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पहला पार्ट है आपकी लाइफ का, सबसे इंपॉर्टेंट और जिंदगी भर रहता है. तो उससे शुरुआत इसलिए करती हूँ बिकॉज माँ से बहुत चीजें आपको अब सीखने को मिलती है, क्योंकि वो कहती है जो मैंने नहीं किया वो तुमने करना है. वो बहुत बड़ा एक लफ्ज होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, उसके अंदर ख्वाहिश है, उसके अंदर एक लाइन ऐसी है कि आपने वो समझनी है. बट आजादी का मतलब आपका क्या होता है, आप नाम करें. जैसे आज हम तीनों बैठे हुए, ये नाम अपने ही घर का कर रहे हैं. इसमें हमारी मेहनत है, हमारी पढ़ाइयां हैं, हमारा पूरा Of दिन है. course. हमने इसमें क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं, बसों में सफर किया है, गाड़ियों में सफर किया, ये सब एक स्ट्रगल का पार्ट है जो आज हम इधर बैठे हुए. इसमें किसने सपोर्ट किया? बिकॉज हमारी फैमिली ने किया. फैमिली सपोर्ट करेगी तो फैमिली यकीनन आगे सपोर्ट बढ़ करेंगे. पाएंगे. वुमेन एम्पावरमेंट घर से शुरू होती है. मैंने हमेशा यही बोला है किसी भी सेमिनार्स में, घर से शुरू होती है. वो आपके मर्द हो औरत हो, वो दोनों मिलकर आपको एम्पावर करेंगे तो आप होगी, वरना जैसा सुलूक आप करेंगे दुनिया वाले उससे डबल खराब करेंगे. ऑब्वियसली सी बात है, उसका जो है ना वो जी मिलेगा. हाँ, मैं वो- आपकी तरफ आऊंगा. बड़ा अच्छा पॉइंट एक बार फिर अनम ने हाईलाइट किया. औरत उस तरह से सपोर्ट नहीं करती जिस तरह से मर्द करते हैं. औरत क्यों इनसिक्योर फील करती है दूसरी औरत से? मर्द तो जो है ना वो खुले दिल से बहुत सारी औरतों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन औरत इतनी इनसिक्योर दूसरी औरत से क्यों होती है? देखिए, अल्लाह मियाँ ने औरत को बनाया ही इमोशंस के साथ है. ठीक है, हमारे अंदर जो औरतों के अंदर एक जेलसी का मादा है ना, वो बहुत एक्सट्रीम पे. मर्दों के अंदर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता. साइकोलॉजी की अगर बात की जाती है तो ये है कि ख़वातीन के अंदर आपस में एक दूसरे को ज़रा सा अच्छा देखना. आपने देखा होगा तो ख़वातीन का बड़ा मजाक भी उड़ाता है, एक जैसे कपड़े पहन लिए तो मुश्किल हो गई. तो वो अलग, ये एक इनबिल्ट चीज़ है, इसको आप अलग ही कर सकते हैं, बट कम कर सकते हैं. मैं अनम के साथ इस बात पे एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगी कि आजकल माशरा से अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात इतनी ज़्यादा की जा रही है कि मर्दों के साथ साथ अब ख़वातीन ही सपोर्ट करने लग गई हैं. अगर यही बात 5 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले आप करते तो ऐसा नहीं था. अगर आप 3 औरतों को यहाँ साथ बिठाते तो वो किसी एक बात पे राजी नहीं होती. आज आप खुद माशा से इतने अरसे बाद जब आप देख रहे हैं, आप इसी फील्ड में, आपने खुद देखा होगा कि ख़वातीन एक बात पे हाँ कह रही हैं.
یہ چیز ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہماری تو ٹھیک ہے، ہاں سوسائٹی. لیکن آپ نے جہاں ایموشنز کی بات کی جی. کہ کیا کوئی پروفیشنل لیول کے اوپر جو ہماری جاب کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جی وہاں ایموشنز ہونے چاہیے؟ دیکھیں اصولاً ہونے نہیں چاہیے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اپنے اندر سے بالکل ختم نہیں کر سکتے. آپ یقین کیجیے جب سسٹمیٹکلی بات ہم کرتے ہیں، مردوں کی بات دے لیتے ہیں کہ جب سسٹمیٹک اپریزلس کی ایگزامپل دیتی ہوں، ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں بھی بائسنس آ جاتی ہے. چاہے آپ کمپیوٹر سے سارے نمبرز ڈال کے دے رہے ہوتے ہو، لیکن کہیں ایک جگہ جا کے آپ ایک ریکمنڈیشن کا ورڈ ضرور لکھتے ہو کہ یار اس کو زیادہ کر دو، اس کو کم کر دیں. یہ انسان ہے. اور لیکن وہ تو وہاں اس کے اپریزلز، اس کی ورکنگ، محنت اور وہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھی میٹر کرتی ہے، پر بائسنس بھی میٹر کرتی ہے. ابھی بائسنس آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ہیومن ایلیمنٹ تو رہے گا، ہم اے آئی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر ایموشنز بھی رہیں گے، ہمارے اندر بائسنس بھی رہے گی. جہاں تک رہی خواتین کی بات، اسی طرح سے خواتین نے اپنے اس ایموشنز کو کم کیا ہے، لیکن ابھی اور بھی کام کرنا اس پہ باقی ہے. اللہ کرے کہ ہم اور اس طرح سے آپس میں صلح رحمی کے ساتھ رہیں تو یہ سوسائٹی بہت اچھی طریقے سے آگے ترقی کر سکتی ہے. اس کی لیکن یہ مثال پروفیشنل لیول کے اوپر جو جیلسی کا فیکٹر ہے، یہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم نے اتنی ساری ڈگریاں اتنی اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں والدین کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کی رسیدیں وہ ڈگریاں ہیں جو لے کے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ہم نے پڑھا کیا اگر جیلسی فیکٹر پھر عورت کا وہ والا بٹن ابھی تک وہیں کا وہیں آن ہے، وہ چاہے پرائم منسٹر بن جائے، چاہے وہ گھر کی پرائم منسٹر ہو، اس کا وہ ایموشن کا فیکٹر جو ہے نا وہ پروفیشنل لیول پہ آن نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے کم رہنا چاہیے. لیکن یہ صرف عورتوں تک کے محدود نہیں ہے، یہ سب جگہ پہ ہے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ایچ آر کا کام یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم اس بائسنس کو مائنس کریں. ہم ان کو ساتھ بیٹھیں، ان چیزوں کو اوپر بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں اگر فلاں لوگ کوئی بھی بات ہے، ایک خاتون کو ایک پروموشن دی جا رہی ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی ورکنگ ہے، ایسے ہی نہیں کیا جا رہا. اور اگر آپ کو اس تک پہنچنا ہے تو آپ بھی محنت کیجیے، آپ بھی آگے بڑھیے. باتیں کرنے سے اور کاؤنسلنگ کرنے سے چیزیں ہوتی ہیں. ذکی آپ کی طرف آؤں گا. ایموشنز کی بات کی انہوں نے، زیادہ تر اگر آپ دیکھیں کہ ایچ آرز میں خواتین کو آج کل پروموٹ کیا جا رہا ہے، خواتین ایچ آرز فیلڈ کے اندر، کیونکہ ایچ آر کو جو ہے نا وہ ماں کہا جاتا ہے کسی بھی کمپنی کی، آرگنائزیشن کی، وہ سب کی بات. اگر وہ صرف ایچ آر ایموشن سے کام لے گا تو پھر تو اس کے پاس بہت سارے ایسے لو لیول کے، لو گریڈ کے لوگ آئیں گے، میری سیلری کم ہے اور میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں، تو وہ تو بیچارہ پھر ایموشنلی سارا دن انہی کی باتوں میں الجھا رہے گا، پھر کام کب کرے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی اس کے ایموشنز اس لیول پہ ہونے چاہیے کہ وہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتا رہے ایموشنلی؟ دیکھیں بینگ اے ایچ آر ہی میں جواب دوں گی. ہم اگر ایچ آر ہمیں کوئی اس طرح کا ایکسکیوز لے کے آتا ہے، ہم فوراً ایموشنلی ہو کے اس پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے کہ ہم مینجمنٹ سے پوچھ کے بتائیں گے. اب مینجمنٹ تو مرد ہی چلا رہے نا، ہارش ڈیسیجن جو ہے میکسیمم وہ پھر مینجمنٹ کی کورٹ میں جاتی ہے وہ بال. تو وہ ہارش ڈیسیجن اوبیسلی وہاں سے آتا ہے. اس کو پھر یہ کہ ہم اپنی طرف سے تھوڑا کم ہارش بنا کے اس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ہم ایسا فلی ہارش جواب نہیں دے سکتے ہیں اس چیز کو لے کے. ایموشنز کی بات ہو رہی ہے نا، ہارش تو ہم نے ہونا ہی نہیں. ایچ آر کا تو کام، ایچ آر کی ڈگری کے اندر ہارش کا ورڈ تو ہے ہی نہیں. اس نے غلط والے کو بھی جو ہے نا وہ یس کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات. دیکھیں آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، خاص کر کے اسپیشلی جس ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی فیمیل کوئی کیس لے کے ایچ آر کے پاس آتی ہے، وہ بے شک غلط ہو، لیکن ان کو ایک دفعہ اس کو جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کو ایک دفعہ محبت سے، پیار سے، طریقے سے جب بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی جب سنوائی ہو جائے گی تو وہ بولے گی ہاں میری بات تو سنی گئی ہے، تو وہ اس کو خود ہی سیٹسفائی ہو جائے گی. اسی طرح سے میل ہے، جب بات سنی جائے گی تو اس کو کافی زیادہ تسلی، تشفی ہو جاتی ہے. نہیں سنی جاتی ہے، اب سنی جاتی ہے، دونوں اینڈ کو دیکھا جاتا ہے. اکثر تو کبھی یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے جیسے پالیسی میں ہوتا ہے کہ 3 لیٹس پہ بھائی میری کیوں سیلری کاٹی. میل آتے ہیں، فیمیل بھی آتی ہے. میں کہتی ہوں دونوں برابر ہو، دونوں کر رہے ہو، دونوں کی کٹے گی بھائی. میں کہ یہ نہیں کہ آپ گڑ لو، آپ سے میری بات چیت اچھی ہے تو آئی ول فیور یو آؤٹ، اور اگر وہ میل ہے وہ مجھے ایک ایموشنلی آ کے ایکسکیوزز دے گا تو میں آؤٹ آف دی وے جا کے تھوڑی بہت سپورٹ تو کرنی پڑی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں تو سپورٹ کرنی پڑتی ہے. نہیں. انم آپ کی طرف آؤں گا. ایک آپ نے پوائنٹ شروع میں اٹھایا تھا کہ آپ نے جب انٹرویو کے لیے گئی تو پوچھا شادی ہوئی نہیں. وومن امپاورمنٹ کے لیے جلدی شادیوں کا رواج، ہمارے اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک ایج لیمٹ ہے، اس کے بعد شادی کر دینی چاہیے. آج کے پروفیشنل دور میں ہم کیریئر بنانے کے لیے اور ادھر ادھر کو چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا شادی ٹائم سے نہ کرنا وومن امپاورمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں سر، شادی نہ کرنا، پہلے تو میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ جب چاہے گا اسی وقت ہونی ہے. وہ جلدی ہے، وہ دیر ہے، وہ کسی بھی ٹائم ہے، یہ
मैं इस चीज को बिलीव मेरा ये देखें, है। इस बात पे मैं इख्तिलाफ करूंगा। हम सिर्फ उस मामले में कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में, जिसमें हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते। कैरियर बनाने में तो हम लोग 20-20 साल लगा देते हैं, ये तो नहीं कहते कि अल्लाह के हाथ में कैरियर बनना होगा तो बन जाएगा। वो तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। शादी की जहां बात आती है वो अल्लाह के हाथ में, वो चाहेगा तो हो जाएगा। हम कोशिश भी तो नहीं कर रहे होते। देखिए सर, उसके अंदर भी तो डिमांड्स हाई है ना। वही ना कि हमारे माइंड की मेंटली तौर पे हम लोगों ने कि नहीं जी वो फौज में स्टार्स लगे हुए होंगे, तो आजकल तो वैसे ही फौज पाकिस्तान की इतनी तारीफें हो रही है, तो आज तो लड़कियों के माइंडसेट ही चेंज हो गए। वो बोलते हैं या कोई मॉडल होगा, कोई इस तरह का होगा, मैं इस घर में नहीं करूंगी, इमरान खान को सपोर्ट करता है मैं करूंगी। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम बन चुका है आजकल, जो मैंने नोटिस की है काफी सारे लोगों ने। इवन someone said to बुराई me, बढ़ने की ये भी वजूहात है ना कि हमारे जो आइडियल्स हैं वो मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते आइडियल्स। आप जो होते हैं ना, वो आप एक डिल्यूजनल में जी रहे होते हैं। साइकियाट्रिस्ट वे में कहा जाता है कि आपने एक अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड बना लिया है कि मैंने अगर ये डिग्री हासिल कर ली है तो मैं डेफिनेटली मुझे उससे ही अब लेवल का बंदा चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, शादी ऐसे ऐसे करनी चाहिए जो आपको समझे, ना कि आपकी डिग्री को समझे। डिग्री को समझने के लिए शादी नहीं होती, डिग्री को आप डिग्रियां तो इसीलिए ली जाती है ना कि कोई अच्छे रिश्ते आएंगे। बचपन में माँ बाप ज़हन में क्या डालता है, बेटा पढ़े लिखोगे तो अच्छे घर से रिश्ता मिलेगा। डिग्री अच्छी होगी तो मतलब अच्छे घर का मतलब अभी लोग कह रहे हैं कि ये 4-5 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है तो शादी कर देंगे। वो जैसी शादी हो, अल्लाह ना करे कोई डाउनफॉल आ जाता है तो आप अपने बेटी या बेटे को छुड़वा देंगे। बेटी के लिए तो रिश्ता वो ढूंढते हैं जो 50 साल लगा के वो किसी स्टेज पे पहुंचा, जो 5, 7, 6 लाख रुपए लड़का तो नहीं होगा, और वो 28 साल के लड़के की तो नहीं होगी। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ही। अब जो लड़के हैं, मतलब मैंने अभी मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे मेल कोलीग्स हैं, मैंने उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम जो सुनी, जो उन्होंने मुझसे शेयर की, वो यही है, हमारी सैलरी कम है तो रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, मेरा घर किराए का है तो मेरे रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये चीज बहुत हाई हो गई है कि ये तो हम लोगों ने ही एक वो एक दुनियावी स्टेटस सिस्टम से बना दिया ना। तो बहुत ही नॉर्मली सब है। अगर मैं ये किसी अपनी मैं बात करूं, जाहिर है मैं कहूंगी मैंने 11 साल काम किया है, निकल के कमाया है, मैंने दुनिया देखी सब किया, तो मुझे वैसे ही चाहिए। ठीक है, वो मतलब मेरे हिसाब से अब मुझे ऐसा फील होता है, ये रहो शादी मैंने अपनी मर्जी से अभी तक नहीं की, वो मेरा डिसीजन है। बट अगर ये देखा जाए कि नहीं मैंने 11 साल काम किया, सामने वाला लाजमी 13 साल करे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उसने 5 साल में वो हासिल कर लिया जो मैंने 11 साल में किया है। ये चीजें होती है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट में इस चीज को डिफाइन किया जाए कि ये कैसे किया जाता है, इसको कैसे करा जाए, शादी प्रॉब्लम बनती है, कुछ नहीं। शादी एक सेफ चीज है आपके लिए मेरे हिसाब से। अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी शादी हुई है तो एक सेफ चीज है कि मेरा हस्बैंड है ना, मुझे कैसे रहना है मुझे पता, मेरे साथ कोई बात ऐसी उचित नहीं कर सकता। सिंगल फीमेल वो तो वैसे भी, चाहे वो शादीशुदा हो ना हो, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। हम ना आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह से बात करने की कोशिश की जाती है कि प्रोफेशनलिज्म में जब हम कैरियर बनाने की बात करते हैं तो हमारे जो डिमांड्स हैं वो हाई हो जाती हैं, क्योंकि हमने दुनिया में वो सारी चीज़ें देख ली होती हैं। तो हमारी फिर आइडियलाइज जो हम करते हैं, आइडियोलॉजी हमारी जो होती है बचपन से जो पढ़ी होती है वो डिग्री, तो फिर उसके ये देर से शादियां करना भी नुकसानदेह है नहीं है? यकीन बहुत नुकसानदेह है। जिस तरह आनम ने बोला, मैं वाकई इनका साथ दूंगी कि देखिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो अव्वल हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, अल्लाह के हाथ में होती है, उनकी अल्लाह की मर्जी होती है, जो वक्त मुकर्रर है वो होगा। कुछ जगहों पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हुई। मैं 24-25 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, मेरी औलादें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अब मैं देखती हूँ तो मैं वाकई ये कहती हूँ कि उस वक्त शायद मुझे बहुत बुरा गुस्सा आता था अपनी अम्मी पे, इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आपके साथ एक लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है। आप हर बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फील होती है आपको उसमें ना? सिक्योरिटी, बिल्कुल, सिक्योरिटी से ज्यादा आपके पास एक आपका अपना एक शख्स है जिससे आप अपनी बात कर सकते हैं। आपको हर वक्त अपनी वालदा से हर चीज नहीं बात कर सकते, आप हर बात जो है अपनी बहन से नहीं कर सकते। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं आप किसी और कॉन्सेंट में कर रही होती है तो वो उसको टेंशन में ले लेंगे, देखो इसकी अभी तक शादी नहीं, इस वजह से ये बेचारी ये सोचने में मजबूर हो गई। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर रखना चाहूंगी कि जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम कि मेरे हस्बैंड जो थे, हम दोनों जब शादी की थी तो हम लोग कोई इतने जिस पोजीशन पे आज उस पोजीशन पे वो नहीं थे। उनकी भी एक मीगर सी तनख्वाह थी, मेरी भी नॉर्मल सी तनख्वाह थी। हम दोनों ने अपने साथ मिलके शादी की, अपने ही पैसों पे शादी की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम बैठे हैं वो एक मिल के साथ बढ़े। हम देखें, लड़कियों के जहन में ये डालना कि जी डालना ही है जो आजकल माशरे में चल रहा है, जो हम स्टोरी आजकल पढ़ते हैं, फिक्शनल स्टोरीज और नॉवेल्स जो हैं, उन्होंने बहुत चीजें खराब की हैं, जो आपके जहन में डाल देते हैं कि जी एक शहजादा आएगा आपको लेके जाएगा। क्यों भाई, शहजादी की क्या जरूरत है? आप खुद एक शहजादी हैं, आप इस काबिल हैं, आप अपने आप को इस काबिल रखें ताकि कोई अगर आपके साथ जुड़े तो आप दोनों मिलकर अपना एम्पायर खड़ा कर सके। इंस्टेड कि आप किसी के लिए वेट करें और वो गाड़ी और घर का वेट करें और फिर उसके ऊपर उल्टा बोझ बने। बिल्कुल, तो वो भी तो कोई सोच के बैठा होगा ना, मैं भी कोई शहजादी लाऊंगा। बिल्कुल, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जी एक अगर 30 साल का बंदा अगर उसके
کے پاس فراری ہے اور گھر ہے فلاں ہے, تو وہ آپ سے وہ اپنا کمایا ہوا تو نہیں ہو سکتا, وہ پیرنٹس کا ہی ہو سکتا ہے. جتنا بھی ہوگا, میں ایگزامپل دے رہی ہوں, تو وہ 29-28 سال کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا, پھر وہ بھی 16 سال کی دوشیزہ دیکھے گا, اچھی خوبصورت لڑکی دیکھے گا. یہ ایک عجیب بحث ہے. جبکہ آپ کی طرف آؤں گا, فرینڈلی ورک انوائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وومن, خواتین جو ہوتی ہیں وہ آفس میں فرینڈلی ورک انوائرمنٹ بنا کے رکھتی ہیں, یا خواتین کے آفس میں ہونے سے جیلسی فیکٹر اور ایموشنز کی جس کی بات کی جاتی تھی اس وجہ سے سب لوگ اپنی اپنی ڈیڑھ کی مسجد الگ بنا لیتے ہیں؟ نہیں, میں اپنی کرنٹ آرگنائزیشن کی اگر ایگزامپل دوں, الحمدللہ بہت کم سننے کو ملتا ہے, اور لوگ جب میں ڈسکس کروں تو لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم سب ایز اے ٹیم کر رہے تھے, کسی کوئی ایک گرل کسی پرابلم میں ہوتی ہے, بے شک ڈومین ڈفرینٹ ہے, ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, ایوری ون از دیئر ٹو سپورٹ ہر ایموشنلی اینڈ پروفیشنلی بوتھ. کوئی ایشو ہے, ایوری ون از دیئر, ایون فار میل پرسنس, اگر میلز میں بھی کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے, میلز آر دیئر. اور اگر کچھ ایسا ایشو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو وومن زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں, کیونکہ سکس سینس بہت جلدی چل جاتی ہے. وہ تو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی, سکس سینس سے وہ آئیڈیا کر لیتی ہیں کہ کیا آبزرویشن اس کی ہوتی ہے کہ کیا. ایون ابھی آپ کو ریسنٹلی بتاؤں تو ہمارے آفس میں نیولی ہائرنگ ہوئی, تو ایک فیمیل پوری ٹیم میں جسٹ ون فیمیل تھی, تو وہ کافی سارے ملتے, شی واز سٹنگ ان سینٹر, تو ٹیم کو ریئلائز ہو کہ یار شی از فیلنگ انکمفرٹیبل, وی شوڈ فوکس آن دیٹ. انہوں نے کہا آپ نا اپنی سیٹ اس طرف کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم سب ایک ساتھ ہو جائیں گے. اس سے بھی پوچھ لینا تھا کیا اس کو تو نہیں اچھا لگ رہا ہے, کہے گا ٹھیک ہے میرے گرد جو ہے نا راجا اندر جو ہے نا کافی ہے. نہیں, بیکاز ہمارا مین مقصد ہوتا ہے جو ان کو پہلے پوزیشن دی تھی کہ مینیجر کے ساتھ ہو, مینیجر گائیڈ کریں چیزوں کو, بٹ وہ آس پاس سامنے دوسرے ٹیم میٹس سے, تو شی واز بٹ انکمفرٹیبل کہ میں بالکل ایسا لگ رہا ہے مردوں میں ہی گھری ہوئی ہوں. تو ایک طرح سے ہم نے ان کو ان کی اپنی بھی پلیس چینج کی, ان کو سیکیور دی کہ ایسا کوئی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ میل میں بیٹھیں تو کوئی پرسنل باؤنڈری آپ کی کوئی کراس کرے گا. اور اس کے بعد جب وہ دوسری جگہ شفٹ ہوئی تو ان کو پھر ریئلائز ہو, ہاں یار امپاورمنٹ کی ایک اچھی ایگزامپل ہے یہ بھی. ذکیہ مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر, اور جہاں پر جیلسی فیکٹر کی بات کی گئی تو وہ تو عورت کے اندر بلٹ ان ہے, وہ اس میں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ پاک نے 4 شادیوں کی اجازت مرد کو دی, لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں ساتھ میں لگا کے رکھی. یہاں اس پہ بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مختلف آفیسز میں خواتین کا جو ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے مینٹین ہوتا ہے. خواتین اگر کسی لیڈرشپ رول میں ہیں تو وہ کیا اچھی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی اسی طرح سے ہینڈل کر سکتی ہیں جس طرح سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ خواتین کو ہینڈل کرنا یا خواتین کو امپاور کرنا. جیلسی فیکٹر اپنی جگہ پہ ضرور موجود رہے گا, لیکن بینگ اے لیڈرشپ کوالٹیز خواتین کو کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے. انم, آپ کی طرف آؤں گا. آپ ایک لیڈرشپ رول میں خواتین کو دیکھتی ہیں, آپ نے پہلے یہی کہا تھا کہ خواتین اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی, بٹ سب آرڈینیٹس کو جہاں اس کے لیے تو سب برابر ہیں, وہاں اس کے لیڈرشپ رول کی کوالٹیز ایز اے امپاور وومن کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں سر, جب وہ لیڈرشپ رول میں آتے ہیں ان کا کام مزید بڑھ جاتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بالکل کیسے بڑھتی ہیں؟ ایک تو وومن ہے وہ, ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا کہ وہ لیڈرشپ لیول پر ہے. لیڈرشپ لیول کا جو بندہ ہوتا ہے, اگر میل ہے تو وہ کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ جو ہے وہ فیمیلز کو فیوریٹزم دے رہے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں. اب وہ ہے, اب ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے فیوریٹزم دے رہی ہیں, یا وہ دے بھی رہی ہیں یا نہیں دے رہی, سب کو ایکول لے کے چل رہی ہیں. تو ان کی ذمہ داری میرے حساب سے مزید بڑھ جاتی ہے. ہاں, جیلسی فیکٹر اگر کسی انسان میں اور اسے اچانک سے بڑی پوزیشن مثال کے طور پہ مل گئی ہے, وہاں پر آ کے بہت چیزیں خراب ہوں گی, نیچرلی خراب ہوں گی, بیکاز وہ جیلسی فیکٹر تو نیچرلی ہے نا اس کے اندر, اسے ختم نہیں کر سکتا یا کر سکتی جو بھی ہے. تو وہ کیا کریں گی اس چیز کو لے کے کہ آپ اپنی ایکویلٹی کو چلائیں گی, وہ کہ میں جو یہ اس بندے کو کام کرتے زیادہ دیکھ رہی ہوں, وہ اسے پسند نہیں آ رہا ہے مثال کے طور پہ, تو وہ کچھ نہ کچھ چیز ایسی ہوگی وہاں پہ لازمی. لیکن اگر جیلسی فیکٹر نہیں ہے, جیسے میری لیڈرشپ میں ایک ہی خواتین مجھے ملی آج تک جو اچھی تھی, جنہوں نے مجھے تھوڑا سپورٹ کیا تھا, اور اوور آل میں ان کو دیکھتی تھی وہ بہت ایکولی بات کرتی تھی. شی از آلسو این HR, بہت اچھی تھی, وہ ایکول بات کرتی تھی اور بہت اسٹریٹ بات کرتی تھی. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز تھی کہ میرا امپلائی پریشان نہ ہو کسی چیز کو لے کے. تو وہ ایک ہی جو میرے اپنے ایکسپیرینس, ہاں میں نے مجھ سے جو دوسروں نے ایکسپیرینس اپنے شیئر کیے ہے, تو وہ یہ یار وہ ہماری جو میڈم ہے نا وہ فیمیل ہیں, تو آپ سمجھ جاؤ, وہ یہ آپ سمجھ جاؤ والی بات مجھے آج تک کلیئر نہیں ہو پائی. تو وہ میں کہتی تھی کہ یہ کیوں ایسا بولتے ہیں, تب جا کے مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ کیوں بولا جاتا تھا کہ وہ
لیڈرشپ کے لیول پر وہ آ گئی ہیں بٹ ان کی نیچر وہی پرانے والی لیڈرشپ ٹائپ کی کوالٹیز جو ہے نا اس طرح سے امپروو نہیں ہو Improve پائی نہیں ہیں. کر میں رہی. آپ کی طرف آؤں گا. جی اسی بات کو ہم اگر کنٹینیو کریں, باس لیڈر, بڑا کہا جاتا ہے کہ آفس میں باس جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو کام ہی باس کے لیے کرتا ہوں, آرگنائزیشن کے لیے نہیں کرتا. باس میل ہونا یا فیمیل ہونا, سب آرڈینیٹس کس کی زیادہ سنتے ہیں؟ ڈر جو ہوتا ہے, کیونکہ ایک عورت کے اندر ایک وہ سافٹنس تو رہتی ہے, وہ جتنی بھی بڑی باس ہوگی وہ جتنا بھی ڈانٹے گی لیکن اس کا ایموشنز اس طرح سے نہیں ہوں گے. تو ایز اے امپاورڈ وومن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بڑی سیٹ کے اوپر میل کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا فیمیل کا؟ دیکھیں یہ سیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. Okay. آپ کی سیٹ اسٹرانگ ہے, اور اگر جو خاتون, جس طرح انہوں نے بتایا, خاتون اگر اپنے آپ کو اس لیڈرشپ کوالٹیز کو بلڈ کر کے لے کے چلتی ہیں تو وہ کسی میل سے کم نہیں ہے, اول چیز. دوسری چیز یہ کہ میل کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ, جو آپ نے شروع میں بات کی نا, فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں خاتون. مینٹلی بھی اس کے ساتھ, فزیکل کے ساتھ تو مینٹل اسٹرانگ وہ جی بالکل وہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کا ایک اورا بنتا ہے, اورا جسے کہتے ہیں. لیکن کچھ خواتین معاشرہ سے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فیمنن تو دکھتی ہیں لیکن جب وہ بات کریں گی تو آپ خود ان سے معیوب ہو جائیں گے, یار ہاں یہ بات تو صحیح کر رہی ہے, کنونس ہو جائیں گے, ہاں ٹھیک ہے ہم اس طرح سے نہیں آتے. لیکن ہمارے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے خواتین کے اندر, وہ زبان کی طاقت ہے. اگر آپ کو بولنا اچھا آتا ہے نا تو آپ کسی کو بھی کنونس کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو مرد یا عورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, خالی بولنے سے تو نہیں. اگر میں یہ سمجھوں کہ اس وقت ملک پاکستان کے پرائم منسٹر خاتون ہوتی, چیف آف آرمی اسٹاف خاتون ہوتی, تو ہم یہ جنگ جیتتے. دیکھیں پرائم نہیں, اس وقت آج کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ابھی بھی ہیں. نہیں, وہ تو وزیر اعلیٰ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان خاتون ہوتی, چیف آف آرمی اسٹاف خاتون ہوتا, تو کیا ہم یہ جنگ جیت جاتے؟ دیکھیں اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ یہ والی جو پوزیشنز ہوتی ہیں, اب جیسے یہ آپ ایپل اور اورنجز کو نہیں مکس کر سکتے, ٹھیک ہے. اب چیف آف آرمی اسٹاف والی بات آ گئی, پرائم منسٹر ہماری خاتون رہ چکی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف والی جو ہوتی ہے وہ ڈو اور ڈائی والی ڈیسیجن ہوتی ہے. ڈو اور ڈائی والے ڈیسیجن پہ اگین فیمیلس نہیں آ سکتی, کیونکہ وہاں پہ آپ کا ایموشن پلے کر رہا ہوتا ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کو منع نہیں کر سکتے سائیکالوجی کے طور پہ کہ جی ایک خاتون ہے وہ فیل کرے گی یار دوسرے کا بچہ ہے, کوئی مر رہا ہے, چیزیں, یہ پوائنٹ ہے. وہی میں نے کہا نا کہ وہ, لیکن اگین یہاں پہ میں ایک اور دوسری پوائنٹ یہ کروں گی کہ جب پرائم منسٹر کی بات آتی ہے تو فیصلے جتنے اچھے مجھے لگتا ہے بینظیر کے وقت میں چیزیں چل رہی تھیں, ہوں گی بہت ساری پولیٹیکلی چیزیں ہوں گی, لیکن بینظیر بھٹو نے اپنا نام بنایا, کچھ تو کیا انہوں نے اس ملک کے اندر. اس وقت آپ چھوٹی تھی نا, آپ کو پتہ نہیں تھا کما کے کیسے لانا ہے, گھر کیسے چلے گا, چیزیں کیسے چلیں گی. ذکی آپ کی طرف آؤں گا. گھر کے نظام کی بات کرتے ہیں ہم, پروفیشنل لائف سے اپنی ڈیبیٹ سمیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کے آ گئے. وومن امپاورمنٹ کی بات کر لی, خاتون کو امپاور کر دیا. گھر کے اندر سربراہی مرد کی ہونی چاہیے یا وہاں بھی عورت کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے کہ میں بولوں گی تو سب ہوگا؟ دیکھیں گو کہ آپ سے ابھی یہ سوال بنتا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کو تو گھر چلاتے دیکھا ہے نا, بریڈ ونر آلویز مرد ہونا چاہیے آپ کا, اور اس چیز کو گھر پہ امپلیمنٹ کرنا. پیسہ تو انسان نہیں کھا سکتا نا, پیسے کو روٹی بنانا تو عورت کا ہی کام ہے. تو اس چیز کو لے کے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, کتنا سیو کرنا ہے, اچھے وقت کے لیے برے وقت کے لیے, وہ ڈیسیجن اوبیسلی اسی مینٹالٹی سے فیمیل زیادہ اچھے سے لے سکتی ہیں. لیکن جو ول پاور, جو گھر میں ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ مرد کے ہونے چاہیے, آپ کی دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے, دونوں کو آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے. اور دیکھیں نارملی کہا جاتا ہے نا شادی نام ہی کمپرومائز کا ہے. کیوں بھائی کمپرومائز, اب ایک جگہ لڑکی کرے تو دوسری جگہ مرد کو بھی کرنا پڑتا ہے. ایسی نوبت ہی کیوں آنے دے کہ کمپرومائز کر کے شادی اور زندگی جو ہے نا وہ کمپرومائزز کی بیس کے اوپر کچھ ڈیسیژنز ہیں نا کہ مطلب جس میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے, بے شک وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان کی اچھی ہے. ڈیل تھوڑی ہے, ون ون سچویشن ہونی چاہیے. یہ تو ایک زندگی کا پہیہ مل کے چلنا چاہیے, کمپرومائزز تھوڑی ہونی چاہیے. میرا بنتا نہیں ہے, لیکن جو ایکسپیرینس میں دیکھ چکی ہوں میں اس کے حساب سے بات یہ ہم نہ سے پوچھ لیتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بولوں گی کہ مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا چاہیے. کمپرومائز کی بات نہیں ہوتی, آپ دونوں کسی بھی پوزیشن پہ ہوں, کوئی بھی مسئلہ آئے آپ ڈسکس کریں. ڈسکشن کا ہمیشہ دور کھلا ہوتا ہے, اور ڈسکشن کے ساتھ آپ جس فیصلے پہ آتے ہیں نا وہ آپ دونوں کا مطمئن فیصلہ ہوتا ہے, مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر وہ دونوں دل سے کر رہے ہوتے ہیں. کمپرومائز جہاں آ جاتا ہے نا وہاں پہ خوشی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ جو مجبوری ہو جاتی ہے. ہاں تو اس لیے نہیں, اس لیے جو شادی کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مل کے ایک مڈل گراؤنڈ تلاش کریں, اور اس مڈل گراؤنڈ کے اوپر آپ کام کریں تو آپ خوشی خوشی آپ بھی اپنا. انم آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے سب سے پہلے بات جو اسٹارٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ وومن کی امپاورمنٹ جو ہے وہ گھر سے آتی ہے. اب ہماری ڈبیٹ بھی گھر میں آ گئی واپس اینڈ پہ. کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی مرد کی گھر کے اندر حکومت ہونی چاہیے یا عورت؟ دیکھیے سر, حکومت تو ہونی ہی نہیں چاہیے, میں یہ مانتی ہوں. اگر آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں, مثال کے طور پہ سب سے زیادہ پرابلم کریٹ آتا ہے آپ کے گھر میں
شادی کے حوالے سے کیسے کسی نے کوئی پسند کی کر لی ہے تو وہ میں نے زیادہ تر ماں کو دیکھا ہے کہ چلو کر دو میرے بچے کی خوشی ہے, بٹ میں نے باپوں کو تھوڑا اڑتے دیکھا ہے کسی جگہوں پہ. تو وہ کیا ہوتا ہے وہاں پر آ کے ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے جس کا مڈل گراؤنڈ اکثر نہیں نکلتا, جو میں نے اس میں دیکھا ہے. ایسی سچویشنز میں کمپرومائز نہیں ہوتا, ایسی سچویشن میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اور آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ حل نکالیں گے, obviously سے مل کے اس کا حل نکالا جی جاتا ہاں. ہے. لیکن اگر کمپرومائز کی بات آئے گی تو آپ کے بچے کی لائف بھی صحیح نہیں ہوگی. میرا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف, ہم نہ چلتے چلتے آج کی یوتھ کو کیا میسج دیں گی کہ بینگ اے وومن امپاورمنٹ کے لیے آج کی خواتین کو, گرلز کو میسج کیا دیں گی, کس طرح سے اپنا حق حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حق تو پڑھائی سے تعلیم سے حاصل کریں بالکل, اور بہکانے کے لیے بہت راستے ہیں, آپ کو اپنا راستہ خود چننا ہے. آپ اگر غلط راستے پہ جائیں گی تو آج شاید آپ کو نہ ملے لیکن آگے جا کے اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے, تو بہتر ہے کہ سیدھے راستے پہ رہیں. مس ذکیہ, میرا یہی ہوگا کہ دوسروں سے زیادہ جو آپ کا فیصلہ ہے نا اپنی فیملی سے ڈسکس ضرور کریں, کیونکہ آپ کے انیشیٹو سپورٹر وہی ہیں اور وہی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان وقت تک, تو ان سے چیزیں ضرور ڈسکس ہونی چاہیے آپ کی. انم میں تو بس یہی کہوں گی کہ کوئی بھی گھر سے جس لڑکی کو بھی وومن امپاورمنٹ مل رہی ہے, پرمیشن مل رہی ہے کام کرنے کی, یا وہ نکل رہی, تو وہ آپ بہت لکی ہے اس چیز کو, لیکن اس کو ایسے کرو کہ اس میں آپ کی کامیابی ہو اور آپ کے گھر والوں کا نام ہو, بہت اور شکریہ, ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو آگے رکھو. بہت This is the شکریہ most انم ناصر, آپ کی important. قیمتی Thank you, وقت کا, آپ تشریف لائیں. میڈم ذکیہ آپ کے قیمتی وقت کا, ہم آپ کے Thank you قیمتی so وقت کا. much. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وومن امپاورمنٹ کے اوپر. عورت کی طاقت بیسکلی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے. جب تک ہم عورت کو, بیٹی کو وہ امپاور گھر سے نہیں کریں گے, اگر میں بینگ اے فادر, بینگ اے بردر, بہن کو, بیٹی کو سپورٹ نہیں کروں گا تو معاشرے میں دوسرے لوگوں سے کبھی بھی اس کی امید نہ رکھوں. دیکھیں فیملی ویلیوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. فیملی ویلیوز نکل کے سوسائٹی ویلیوز ترتیب پاتی ہیں. سوسائٹی کے لوگ جب کسی پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ پھر پروفیشنل ویلیوز کو ترتیب دیتے ہیں. جب تک فیملی ویلیوز وہ والی نہیں بنے گی, یقیناً ہم اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں ڈیسٹینیشن تک پہنچ پائیں گے. جیسے گھر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ والدہ گھر کی کنجی ہوتی ہے, تو ماں کو رسپیکٹ دینا, گھر کی بہن کو, بیٹی کو, بہو کو, جو بھی گھر میں آپ کے رشتے ہیں, جب آپ ان کو اس طرح سے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے تو یقیناً آپ معاشرے کی, سوسائٹی کی ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھیں گے اور اسی رسپیکٹ کی وہ جس کی حقدار ہے اس کو ضرور ملے گی. کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے, جو ورڈ کوالٹی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈگریاں اگر ہم حاصل کر لیں, چاہے جو کہا جاتا ہے کہ گود سے لے کے گور تک آپ علم حاصل کریں, اس علم کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ لکھی ہوئی ڈگریوں کے اوپر پڑھے, لکھے ہوئے ورڈ جب آپ پڑھیں تو آپ کے اندر سے پتہ چلے کہ ہاں یار یہ کوالیفائڈ بندہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ڈگریوں کی تو لاتعداد آپ نے پاس اپنی الماری میں سجائی ہوئی, لیکن آپ کے اندر شعور نام کی کوئی چیز نہ ہو. وومن کو امپاور کرنا جتنا آج اس سوسائٹی میں, آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں ضروری ہے, شاید پہلے اس کی ضرورت اتنی نہیں تھی. تو جب تک ہم برابر نہیں لے کے چلیں گے عورت کو, یقیناً وہ والا مقام ہم معاشرے میں حاصل نہیں کر پائیں گے جس کی ہمیں آج ضرورت ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.